الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کسی گھر میں جن موجود ہے یا وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں تو انہیں آپ ان طریقوں سے بھگا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ان کو بھگایا جا سکتا ہے جو اب میں بتا رہا ہوں، نیچے جو آگے میں عرض کر رہا ہوں، ان طریقوں سے آپ اس سے بھگا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن جگہ پر اس طریقے کے حرکات کی شک معلوم ہو کہ ایسی حرکتیں وہاں پر ہے تو بہتر ہوگا کہ صرف ایک آدمی، ایک شخص کے بجائے لوگوں کی ایک جماعت، یعنی 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، 2 سے زیادہ افراد وہاں جائیں اور جا کر کے یہ دعا پڑھیں۔ وہ دعا ابھی میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ دعا پڑھیں اور اس طریقے سے کام کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ جائیں وہ لوگ ہمت والے ہوں، ڈرنے والے ڈرپوک قسم کے نہیں، ہمت والے ہوں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ انہیں اللہ کے کلام پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور مکمل یقین ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں جنوں پر اور شیطانوں پر اس کا سخت اثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ان کے کچھ طریقے ہیں، کچھ دعائیں ہیں، ترکیب ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ سلسلہ وار ابھی 1-2 ہفتے اور چلے گا۔ بہت پریشانی تھی لوگوں کو اور بہت یہ سب لوگ میرے پاس پہنچ رہے عشاء بعد 12 بجے 2 بجے، جب نہ تب۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود جان لیجئے، خود سیکھ لیجئے، اپنا بھوت اپنے بھگائیے، کیوں کسی کو پریشان کرے رات کے وقت میں؟ تو آج میں 4 ترکیب اور 4 طریقے سے دعاؤں کا اہتمام میں آپ کو بتا رہا ہوں، آیات سے اور دعاؤں سے۔ آپ اگر ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ 2-4 لوگوں کے ساتھ اس جگہ اور اس گھر کو جائیں اور 3 دن تک کئی بار زور سے وہاں جا کر کے یہ الفاظ کہیں، ہے نا، یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ الفاظ کیا ہیں یہ پہلے بھی بتائے جا چکے ہیں، پہلے ہفتے میں یہ الفاظ گزر چکے ہیں، وہاں سکھایا گیا تھا۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ مکمل سیریز اب چل رہی ہے ہماری۔ پہلے آنکھوں پہ میں نے مکمل باتیں کی، پھر اب جو ہے جن اور شیطان کے تعلق سے، تو کہیں پر سے کچھ سن کر کے آدھی ادھوری جانکاری نہ لیں اور آدھا ادھورا نہ سیکھیں۔ یا تو مکمل جو ہر اجتماع میں موجود ہیں انہیں ٹھیک ہے، جو نہیں ہے تو پھر گروپ میں موجود ہے، چینل پہ موجود ہے، اب جائیں وہاں جا کے سب کو سنیں اور سب کو سمجھیں، پھر اپنی بیماری کو بھی پکڑیں کہ کیا آپ کے اندر وہ چیزیں ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کے علاج کو بھی سمجھیں۔ ایسا نہیں ہے میں بیماری بھی مکمل بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور پھر علاج بھی مکمل بتا رہا ہوں، اور ابھی 1-2 ہفتے اور ایسے آئیں گے جن ہفتوں میں صرف اس کے اثرات اور اس کی بیماری بتاؤں گا، اور پھر 1 ہفتے میں صرف علاج بتاؤں گا، مکمل علاج ہی علاج۔ ابھی تو دونوں ملا کر کے بتاتے ہیں، پھر بعد میں الگ الگ بھی بتائیں گے ہم۔ تو وہاں جائیں اور جا کر کے یہ الفاظ کے ساتھ وہاں پہ بولیں، پڑھیں اور گزارش کریں۔ وہ الفاظ کیا ہے پہلے بھی میں نے اس کو اجتماع میں بیان کیا تھا، پڑھ کے سنایا تھا۔ وہ الفاظ یہ ہیں: اناشدکم بالعہد الذی اخذہ علیکم، ہجے میں سمجھیے اور یاد کیجئے، اناشدکم بالعہد الذی اخذہ علیکم سلیمان ان تخرجوا وترحلوا من بیتنا، اناشدکم اللہ ان تخرجوا ولا تؤذوا احدا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں حضرت سلیمان کے عہد و پیمان کو یاد دلا کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ یہ جنوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سے چلے جائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک عہد ہے، یہ ایک پیمان ہے جو جن کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہے، تو یہ اسے یاد دلائیں یا اسے بتائیں، تو ٹھیک ہے؟ تو اس کو اپنایا جا سکتا ہے، اور جو کچھ بتایا جائے، جیسے بتایا جائے، اسے پورے دھیان سے، پوری توجہ کے ساتھ کریں، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ترکیب ہے۔ دوسری یہ ہے کہ پہلی ترکیب کو کر لینے کے بعد پھر بھی اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ جن ابھی بھی ہے، اچھا وہ کیسے محسوس ہوگا اب اس پہ میں بات نہیں کروں گا، چونکہ پچھلے ہفتے میں یہ بات ہو چکی ہے کہ اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کیا کیا علامتیں ہیں، جن سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، ان علامتوں سے، ان نشانیوں سے کہ جن آپ کے گھر میں، آپ کے آس پاس میں ہے یا نہیں ہے، تو وہ آپ پیچھے جا کر کے سنیں اور سمجھیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اگر آپ کو پھر بھی محسوس ہو کہ جن ابھی گھر میں موجود ہے، تو 5 لیٹر سے بھرا ہوا برتن، یعنی 4-5 لیٹر 3 لیٹر کا بڑا برتن لیں، اس میں پانی بھر لیں اور پہلے وضو کریں، پھر وضو کرنے کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پانی کے اندر ڈالیں۔ بڑے غور سے سمجھیے، 5 لیٹر کے آس پاس پانی کا برتن لیں، پہلے آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد
दाहिने हाथ की शहादत की उंगली पानी के अंदर डालें, फिर अपने मुंह को बर्तन से करीब में लाएं। ये नहीं कि बर्तन कहीं हो खुद कहीं हो, करीब में रखें ताकि बर्तन मुंह से थोड़ा करीब हो जाए। उसके बाद जो है दुआ पढ़े। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि अमसैना, अगर शाम का वक्त है तो, और अगर सुबह का वक्त में अगर कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाहि अस्बहना। उसके बाद फिर दुआ आगे पढ़ें, बिल्लाहिल्लज़ी लैसा मिन्हु शैउन मुम्तनिउन व बिइज्जतिल्लाहि अल्लती ला तुरामु व ला तुजामु वली सुल्तानिल्लाहिल मनीउ नहतजिब व बिअस्माइहिल हुस्ना कुल्लहा आइजुन मिनल अबालिसती व मिन शर्रि शयातीनिल इंसी वल जिन्नी व मिन शर्रि कुल्ली मुअलिनिन औ मुसिर्रिन व मिन शर्रि मा युखरजु बिल्लैली व युकमनु बिन्नहारी व युकमनु बिल्लैली व युखरजु बिन्नहारी। ठीक है। व मिन शर्रि मा खलqa व ज़रअ व बरअ व मिन शर्रि इब्लीस व जुनूदिही व मिन शर्रि कुल्ल दाब्बतिन अंत आखिजुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम अऊज़ु बिल्लाहि बिमा इस्तआज़ बिही मूसा व ईसा व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा व मिन शर्रि मा खलqa व ज़रअ व बरअ व मिन शर्रि इब्लीस व जुनूदिही व मिन शर्रि मा यबग़ी। ये दुआ है। इस दुआ को हाथ शहादत की उंगली बर्तन में डाल करके ये दुआ पढ़ें। अगर ये दुआ सुबह को पढ़ते हैं तो अस्बहना बोलना है शुरू में, और अगर शाम को पढ़ते हैं तो अमसैना कहना है, और फिर पानी का हल्का हल्का घरों में छिड़काव कर दें, सब जगह पर उसको छिड़क दें, छींटे मार दें। अगर कोई मरीज है जिनके ऊपर असर हो तो फिर उसको पिलाएं, नहलाएं, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी और जिन्नात से छुटकारा मिल जाएगा। ये काम करें, खुद करें, किताबों में मौजूद है। इसके अलावा और भी आयतें हैं और भी तरीके हैं जो गुज़िश्ता के इज्तिमा में, गुज़िश्ता के रिकॉर्डिंग में मौजूद है। आप वहाँ से उसको देखें, सुने और समझें। ये वो बातें हैं जो, ये कोई मेरी ख़ास तरकीब मेरी अपनी नहीं है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये किताब की सारी बातें हैं जो मौजूद हैं, जो लिखी हुई हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है। इस तरीके से ये दूसरी तरकीब हो गई। तीसरा तरीका ये है, तीसरी तरकीब आप समझ लें जिनको भगाने की, कि आप आयतल कुर्सी पढ़ें। ये पहले भी बताई जा चुकी है ये बात। आयतल कुर्सी पढ़ें। आयतल कुर्सी के बाद सूरह साफ़ात 23वां पारा में सूरह यासीन के बाद वाली जो सूरत है, जहां से सूरह यासीन खत्म होती है, उसके बाद जो सूरत है वो सूरह साफ़ात है। उस सूरह साफ़ात की पहली 10 आयत की तिलावत करें। पहली 10 आयत की तिलावत करें, उसको पढ़ें, फिर उसका रुकिया करें, यानी उसको पानी पर दम कर दें, पढ़ दें, पानी को फूंक दें। वस्साफ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रन फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यना समाअ दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिम मारिद ला यस्मऊना इलल मलइल अअला व युक़ज़फ़ूना मिन कुल्लि जानिब दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन खतिफ़ल खतफ़त फ़अतबअहु शिहाबुन साक़िब। यहाँ तक 10 आयत बनती है। बहुत छोटी छोटी सी आयत है, बहुत छोटी आयत है सूरह साफ़ात की। वो छोटी छोटी 10 आयतें हैं। वो आयतल कुर्सी पढ़ें, फिर सूरह साफ़ात की इन 10 आयतों को पढ़ें, तिलावत करें, और इसको पानी के ऊपर दम कर दें। फिर पानी को पूरे घर में, दुकान में, छत